تو جی دوستو، آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کو جاری رکھوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ کچھ دنوں کے بعد یہ کرسمس کے نام پہ، یہ نیو ایئر کے نام پہ جو دنیا کے اندر بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، شاید اس ملک کے اندر نہ ہو یا آپ کے ملکوں کے اندر نہ ہو، لیکن یورپین کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ان دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو جی دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرسمس کا نام لے کر اور نئے سال کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بے حیائی جو ہے ان دنوں میں وہاں پر ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو مجھے کافی سال ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، اور اس ملک کی یہ خوبی ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، افغانستان سے ہے، اور دوسرے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، اور یہ ملک ان کو سپیس دیتا ہے، یہاں کے قاعدے قانون ان کو سپیس دیتے ہیں کہ وہ اس ملک میں آ کر رہیں اور اس ملک میں آ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور موسٹلی جتنے بھی پاکستانی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اس ملک میں آ کے ترقی کرتے ہیں۔ اور اس ملک کی خوبی یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے یہاں پر آتے ہیں، یہ ملک آپ کو برابر کے مواقع فراہم کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق۔ اور اس ملک کے جب آپ شہری بن جاتے ہیں تو یہ ملک کا جو پاسپورٹ ہے اس پر مذہب کا خانہ نہیں ہے، اور اس میں کچھ یہ نہیں لکھا کہ میں مسیحی ہوں یا میں مسلمان ہوں یا میرا کوئی مذہب نہیں، بلکہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی مذہب کا خانہ نہیں ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں ضرور یہ ویڈیو بناؤں، اور اپنے ایک معاشرہ ایسا کریٹ ہمیں کرنا چاہیے جس میں ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے۔ تو میں صرف یہی اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام جتنے بھی دنیا کے دوست مسلمان ہیں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کی جو آیات ہیں، سورہ الانعام میں آیا ہے کہ تم ان کے خدا کو برا نہ کہو، اور خدا کے سوا، اللہ کے سوا اگر وہ کسی معبود کی عبادت کرتے ہیں تو تم ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ لا علمی کی وجہ سے تمہارے خدا کو یعنی اللہ کو وہ برا کہیں گے۔ یہ ایک عام سی فہم بات ہے۔ سورہ الانعام کے چوتھے 6 جو ہے چیپٹر، اس میں ورس نمبر 108 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اوبویسلی سی بات ہے، جب آپ کسی کے خدا کے بارے میں کچھ برا کہیں گے تو پھر آپ کو بھی سننی پڑے گی ان کے عقائد کی، یا وہ آپ کو پلٹ کے اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، جب بھی میں کسی سے یہاں پر ملتا ہوں تو مجھے یہی سننے کو ملتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ محبت کا اور پیغام، امن کا پیغام دیتا ہے۔ مسیح جو آئے ہیں اس دنیا میں وہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، نہ کہ مسیح جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ مسیحی جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ نامسیحی صرف امن کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بائبل کی یہی تعلیم ہے، اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ کرسمس کا مطلب ہے کہ کرائسٹ ماس، یعنی 2 لفظوں کو ملا کر جو ہے وہ ایک لفظ بنایا گیا کہ مسیح کی عید کو ہم مناتے ہیں، کہ وہ اس دنیا میں آئے ہماری نجات کے لیے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پر یا آپ نے جو بھی چینلز بنائے ہوئے ایسی تعلیمات سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو دوسروں کے عقیدے کی جو ہے وہ عزت بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کرسمس کا نام لے کر، اگر آپ نیو ایئر کا نام لے کر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر پلٹ کر جواب کے لیے بھی تیار رہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسا جواب دیا یا کوئی اور اس کا جواب دے، پھر آپ کے دل پر تلوار چلے گی، آپ کہیں گے جی انہوں نے تو حضور کی گستاخی کر دی، قرآن کی گستاخی کر دی۔ کتنی ایسی سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں جس میں کہا جاتا ہے جی بائبل بدل گئی ہے، اور مسیحوں کی کتاب پر، الہامی کتاب پر جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ اس میں نور اور ہدایت ہے، اسے جھوٹا کہتے ہیں لوگ۔ کوئی بات نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے جواب کے لیے بھی تیار رہنا۔ پھر آپ کے دل پر کوئی تلوار وغیرہ نہیں چلنی چاہیے۔ پھر آپ کو جواب کے لیے ٹالرنس، برداشت آپ کو دکھانی ہے۔ اور میری جہاں تک نالج ہے کہ اسلام نہ صرف امن کا پیغام دیتا ہے بلکہ ٹالرنس بھی دیتا ہے۔ اور سورہ الانعام کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں کہا گیا کہ نہ کہو ایسا، برا مت کہو کسی کو،
ورنہ وہ تمہارے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بھی برا کہیں گے۔ تو اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے عقیدوں کا احترام کریں۔ چونکہ ابھی کرسمس بھی بہت قریب ہے، تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں، آپ اپنے جہاں پر آپ کا رہن سہن ہے وہاں پر امن کی فضا کو کریٹ کریں، نہ کہ مذہبی انتہا پسندی کو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے قرآن کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ میری ویڈیو مجھے پتا ہے بہت سارے دوست ایسے ہیں مسلمان میرے فرینڈز ہیں، ان کے پاس بھی جائے گی، تو مجھے اور آپ کو میرے دوستوں بھائیوں مل کر امن کی سوسائٹی کریٹ، مسیح جو آئے ہیں اس دنیا میں وہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، نہ کہ مسیح جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ مسیحی جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں، نہ مسیح صرف امن کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بائبل کی یہی تعلیم ہے، اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ مسیح آئے ہیں اس دنیا میں امن کا پیغام لے کر، نجات کا پیغام لے کر، بحالی کا پیغام لے کر، نہ کہ مسیح نے آ کر کہا بے حیائی پہ بے حیائی کرتے جاؤ۔ نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے مسیحیت کی۔ مسیحیت نجات کی تعلیم دیتی ہے، مسیحیت معافی کا پیغام دیتی ہے، مسیحیت امن کا پیغام دیتی ہے۔ اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ پرانے عہد نامے میں یسایا نبی کے صحیفے کی آیت میں نے آپ کے سامنے بولی۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور خود مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور وہ مسیح نے خود فرمایا کہ میرے پیچھے چلنے سے آپ نور میں چلیں گے۔ سو مسیح نے آ کر کوئی لڑائی جھگڑے بے حیائی کا پیغام نہیں دیا، بلکہ مسیح آئے اور انہوں نے پاکیزگی کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ سو میری یہ ویڈیو بنانے کا میرے دوستوں مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسا معاشرہ کریٹ کرنا چاہیے جو صلح پر، پیار پر، محبت پر اور خدا کی روشنی پر ہونا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔